زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، اور جب چلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب چلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چینی ہوگی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، اور رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور جب مدینے میں جائیں گی زینب، کیا بتائیں گی صغرا کو زینب، اور وہ نشان نسن بازوں پر، وہ نشان رسن بازوں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، اور رو لیں شہ کربلا کو، والدی کا نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سوز کائنات ہے عشق حسین سے، سبحان اللہ، یہ سوز کائنات ہے عشق حسین سے، قائم ہوئی صلات ہے عشق حسین سے، سبحان اللہ، اصغر کے خون سے آج بھی آتی ہے یہ صدا، ہاں موت کو حیات ہے عشق حسین سے، اللہ اکبر، اور نفس نفس علی علی زباں زباں حسین ہے، کہاں کوئی بتا سکا کہاں کہاں حسین ہے، اور کربلا کے بعد اب یہ ہو گیا ہے فیصلہ، جہاں جہاں یزید ہے وہاں وہاں حسین ہے، سبحان اللہ، جہاں جہاں یزید ہے وہاں وہاں حسین ہے، واہ واہ واہ، اور جس طرح سے قرآن زبانوں کے لیے ہے، اللہ کی زمین ساری اذانوں کے لیے ہے،
اور پرچم تھا کربلا میں یوں احساس کا بلند، سوکھے لبوں سے رتبہ ہو پیاس کا بلند۔ اے عاشقان آل محمد دعا کرو، پردیس میں علم رہے سرکار کا بلند، پردیس میں پرچم رہے سرکار کا بلند۔ باوات بلند علیہ الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاک اللہ۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دنیا کو کارنامہ سرور بنا دیا، دنیا کو کارنامہ سرور بنا جہاں کو سنا دیا، حق کا پیام سارے جہاں کو سنا دیا۔ بنیاد رکھ سرور کی شان میں زینب کربلا کو مسلسل بنا دیا، دنیا کو قریب لاشائے قاسم جو پہنچے سرور دین، قریب لاشائے قاسم جو پہنچے سرور دین، تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم حسین کہ تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دل کو یقین، کہیں تھا کچھ لا ہوا جسم دست و پات، کہیں تھا کچھ لا ہوا جسم دست و پات، کہیں کاہ بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، لبوں پہ صبر کی بندش تھی، دل میں حشر بپا اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے آزاد،
کو جمع کیا پہ رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا پہ رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا لرزتے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں سبت نبی میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھی بھابھی حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کی بجائے لاش وہ دیکھیں گی خون بھری گٹری بجائے لاش وہ دیکھیں گی خون بھری گٹری سر کو دیکھ کے یوں پائے مالیا ہوگا یہ غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا یہ غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے برپا بلک رہی ہے سکینہ خاموش ہے کبرا تڑپ کے مانے سوئے لاشیں پہ سر دیکھا جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا جگر کو تھام کے بولی کیا ہوا بھیا میں یہ تو جانتی تھی سر کٹائیں گے قاسم یہ کیا خبر تھی کہ یوں واپس آئیں گے قاسم یہ کیا خبر تھی کہ یوں واپس آئیں گے قاسم کہا امام نے بھابھی نہ کیجئے اس کا ملال شہیدوں میں ممتاز آپ کا یہ لال نہیں ہے قیمت قسمت قاسم ہی جسم کا یہ حال ہماری لاش بھی ہوگی اسی طرح باما ہماری لاش بھی ہوگی اسی طرح باما وہی ہماری بھی ہوگی جو اس کی حالت ہے حسین ہوں گے حسن سب کی ایک قسمت ہے حسین ہو کے حسن سب کی ایک قسمت ہے خدا کا شکر کرو لاش قاسم تو گئی ہماری لاش تو لائے گا بھی نہ رن سے کوئی پھر اس پہ ہوگا یہ طرفہ ستم ہے پھر اس پہ ہوگا یہ طرفہ ستم بھی ہے بھابھی کہ نوچ لے گی لباس بدن بھی فوج شکی کہ نوچ لے گی لباس بدن بھی فوج شکی جلستی ہوگی ہوا دھوپ
بھی کڑی ہوگی ہماری لاش یوں ہی دشت میں پڑی ہوگی ہماری لاش یوں ہی دشت میں پڑی ہوگی قریب لاشیں جزاک اللہ جناب مولانا حسن علی صاحب کی حضرت تشریف لائیں اور آج کی مجلس اپنا خطاب فرمائیں صلوات اللہم صلی علی محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سامعین محترم زدران ایمان مظلوم قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا ساتواں مرحلہ ہے. جو باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی اس کا لب لباب اور مغز اور ماحصل چند جملوں میں دوہرا کر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. کل مرحلہ گفتگو یہاں تک پہنچا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جتنا زور حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ پیغام غدیر کو پہنچانے میں اور پیغام غدیر کی تبلیغ میں پیغمبر اکرم نے جتنا زور صرف کیا اتنا ہی اس پیغام کو نظر انداز کیا گیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر غدیر کے پیغام کو نظر انداز کر کے قرآن و اہل بیت کو جدا کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہوتی تو آج عالم اسلام کسی اور ہی راہ پر چل رہا ہوتا. لیکن یہ کوششیں کی جاتی رہیں. یہ عداوت تھی اہل بیت سے اور اہل بیت کی یہ عداوت حقیقتاً نتیجہ تھی اس عداوت کا کہ جو امت کو تھی رسول اللہ سے. یہ جملہ بہت سخت ہے مگر میں نے کل آپ کی خدمت میں معصوم کا حوالہ پیش کیا کہ امام نے کہا کہ اکثریت کا عالم یہ تھا کہ اگر ان کے سامنے حکومت حاصل کرنے کے لیے اسلام کو اختیار کرنا اور اسلام کا نام لینا ضروری نہ ہوتا تو
تو اسلام کو کب کا چھوڑ دیا ہوتا، مٹا دیا ہوتا، ختم کر دیا ہوتا۔ اور جو قوتیں باہر سے موجود تھیں وہ پہلے سے منتظر تھیں اس بات کی کہ بس ایک مرتبہ اسلام میں فتنہ و فساد پیدا ہو، داخلی طور پر یہ کمزور ہو، اور ہم باہر سے حملہ کر کے اسلام کو یہیں کی یہیں ختم کر دیں۔ مگر احسان ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ آقا نے ہر ظلم کو برداشت کر لیا مگر اسلام کو مٹنے نہیں دیا، قرآن کی تعلیمات کو ختم نہیں ہونے دیا۔ میں نے پہلی تقریر میں یہ بات عرض کی تھی کہ جس وقت قرآن کریم کو جمع کرنے کی بات ہونے لگی، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ دور گزر چکا تھا کہ جب پابندی لگا دی گئی تھی کہ کوئی حدیث کو لکھے گا نہیں اور کوئی اپنے پاس قرآن کا کوئی ذاتی نسخہ نہیں رکھے گا، بلکہ جس کے پاس جو نسخہ ہے وہ یہاں لایا جائے۔ سب کے نسخے جمع کر کے قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا۔ جس نے جو احادیث لکھ کر رکھی ہوئی تھیں ان سب کو نظر آتش کیا گیا، اور اس کے بعد کہا کہ سرکاری طور پر جو قرآن کا نسخہ ہم پیش کریں گے وہی سب کو قبول کرنا ہوگا، اور حدیث لکھی نہیں جائے گی، حدیث کو لکھنے پر پابندی۔ ذرا آپ غور کریں، عالم اسلام آج سوچے کہ یہ کیسی پیغمبر سے محبت تھی کہ نبی کریم کی حدیث کو لکھنے پر پابندی لگائی جا رہی تھی، اور اس کے لیے بہانہ یہ دیا گیا تھا، عذر یہ پیش کیا گیا تھا کہ اگر حدیث بھی لکھی گئی تو پھر بعد کی منزلوں میں یہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں قرآن کون سا ہے اور حدیث کون سی ہے، لہٰذا حدیث کو لکھا نہ جائے۔ حدیث کو لکھنے پر پابندی رہی، ایک زمانے تک پابندی رہی، اور اسی لیے آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ساتھ پیغمبر نے سنت چھوڑی تھی، تو سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کس چیز میں ہوتی ہے؟ بھئی سنت کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو پیغمبر نے اپنی حدیث میں بیان کیا، وہ حدیث لکھی ہوئی صورت میں تھی نہیں، تو پھر سنت کیسے چھوڑی تھی پیغمبر نے؟ اگر سنت پر بھی آپ ایمان لائیں کہ پیغمبر نے سنت چھوڑی تھی، تب بھی یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر نے قرآن کے ساتھ ایسے پیکر، بشری پیکر چھوڑے تھے، عملی نمونے چھوڑے تھے کہ جن کو دیکھتے جاؤ اور سنت پیغمبر کو سمجھتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھتے محمد اسی لیے آج بہت سی باتیں جو آتی ہیں اس کے اندر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بات میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی عظیم ہستیاں جن کی تعلیمات اتنی اچھی ہوں، جن کا اخلاق اتنا اچھا ہو، جن کی خدمت خلق کا عالم یہ ہو کہ وہ کسی اپنے اور پرائے میں کو دیکھ کر خدمت خلق نہ کرتے ہوں، بلکہ جو خود بھوکے رہ کے دوسروں کا پیٹ بھر دیتے ہوں، جو خود اپنے اوپر صبر، برداشت اور تحمل ہر موقع کے اوپر کر کے جہاں معلوم ہو جائے کہ انسانیت کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہاں موجود ہوں، اور جن کا یہ عالم ہو۔ دیکھیے یہ بھی قرآن اور اہل بیت کی آپ بات دیکھیں کہ قرآن کے لیے بتایا جا رہا تھا، کیا بتایا پیغمبر نے کہ یہ ہدایت ہے۔ قرآن خود بھی دعویٰ کر رہا ہے اور پیغمبر اکرم نے بار بار بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، اور گمراہ نہ ہو، جدا نہ ہو، تفرقہ نہ پڑے، انتشار نہ ہو۔ تو یہ اسی وقت کے لیے تھا جو سامنے موجود تھے کہ تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو؟ نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے رہنا تھا، تو قیامت تک کے لیے قرآن کی یہ شان ہے کہ اس سے جو ہدایت لینا چاہے، اس سے جو اپنے فیصلے کرانا چاہے، اس سے جو اپنے اختلاف کو مٹانا چاہے تو وہ قرآن تک آئے، اختلاف ختم ہوگا، فیصلے ہو جائیں گے۔ اور قرآن علم ہے، ہر علم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب ذرا یہاں سے آپ دیکھتے چلے جائیں، قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اندر ہر خشک و تر موجود ہے، اور قرآن ہی بتا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن علم ہے، مگر یہ علم تمہیں ملے گا کب؟ براہ راست قرآن تک آؤ گے تو شاید تمہیں وہ علم نہ مل سکے، بلکہ تمہیں آنا ہوگا اہل ذکر تک۔
یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن علم ہے. اب تلاش کرو کہ جو منبر پہ آ کے کہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقهون. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. تو جو بات عرض کر رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہو، اتنا جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو انسان کو رب سے روشناس کرانے کے لیے، رب تک پہنچانے کے لیے، پھر ان کے اوپر ایسے ظلم کیے جائیں، پھر ان کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں، پھر ان کے خلاف تلواریں کھینچ لیں. یہ ہوا کیوں آخر تاریخ کے اندر کہ شخصیت وہی تھی، اس شخصیت نے اب دلوں پہ اثر کر کے محبت پیدا کی اور اپنے دوست پیدا کیے، تو ایسے دوست کہ ان دوستوں کا دنیا جواب نہیں لا سکتی. یعنی حاکم شام کے دربار میں جب اصحاب مولا کے کھڑے ہوئے، کتنی مرتبہ یہ ہوا کہ کہنے والے نے کہا کہ علی نے حق نہیں ادا کیا، دیکھو تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ صحابی سے سوال ہو رہا ہے کہ تمہارے 2 بیٹے ہوا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ میں کہا وہ شہید ہو گئے، ایک جنگ جمل میں شہید ہو گیا، ایک جنگ صفین میں شہید ہو گیا. تو کہنے والے نے کہا کہ یہ تو علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے اور علی کے حسن و حسین زندہ. مولا کائنات کی شہادت ہو چکی، بات کا واقعہ ہے. تو ایک مرتبہ رونے لگے پیغمبر مولا کے وہ صحابی، اور روتے ہوئے کہا کہ حق یہ ہے میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ علی کے خون سے مسجد کوفہ کا مسلح رنگین ہو گیا اور میں آج تک زندہ تیرے سامنے کھڑا ہوا. ایسے دوست پیدا کیے کہ جنہوں نے سولیاں سجائیں، آگ اور خون کے دریاؤں کو عبور کیا، آوارہ وطن ہوئے، اولادوں کو سامنے قتل کر دیا گیا، گھروں کی بنیادیں کھود دی گئیں، صرف نام لینے پر، نام رکھنے پر ایسی ایسی سخت اذیتیں دی گئیں کہ آج تاریخ میں کتنی بڑی تعداد ایسے اہل ایمان کی ہے کہ جن کے نام بھی تاریخ کے اندر نہیں ملتے. بس یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں دارالامارہ کا وہ قید خانہ کہ جہاں 4900 اہل بیت کے چاہنے والے صرف اس جرم میں قید تھے کہ ان کا جرم محبت علی تھا. صرف اتنا ملتا ہے کہ ہاں بصرے کے آس پاس میں کوئی جگہ تھی کہ جہاں پہ کوئی قید خانہ زیر زمین بنایا گیا تھا. وہ قید خانہ کہاں تھا، اس قید خانے کے اندر قید ہونے والے کہاں گئے، کسی کو کوئی خبر نہیں. بس تاریخ ہلکا سا اشارہ کر کے خاموش ہو جاتی ہے. ایسا ظلم کہ خود زیاد کا یہ بیان ہے. یعنی ابن زیاد نے بعد میں آ کے کوفہ سنبھالا. اس سے پہلے زیاد جب مولا سے غداری کر کے مولا کو چھوڑ کے حاکم کے پاس گیا، حاکم شام کے پاس، اس کے بعد اس نے جب ظلم کرنے شروع کیے تو اپنے ظلم کی داستان کو خود بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے، جسے شہید ثالث علیہ الرحمٰن نے اس روایت کو لکھا ہے اور محفوظ کیا اسے، کہ زیاد ایک دن آیا اور اس نے آ کے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ کون ہے، لاؤ سب کو اور لا کے یہاں پہ جمع کر دو. اور یہ چونکہ مولا کے ساتھ رہ چکا تھا پہلے، خود کیسے مولا کو چھوڑ کے گیا وہ بھی پوری تاریخ ہے. کیا آخر لالچ تھا، کون سی چیز تھی، وہ وقت اتنا نہیں کہ بیان کروں. میں اتنا سمجھ لیے پہلے مولا کے ساتھ تھا، پھر چھوڑ کے ادھر گیا اور اس کے بعد چونکہ ساتھ رہ چکا تھا لہٰذا ایک ایک کو جانتا تھا، یہ ایک ایک سے واقف تھا لہٰذا سب کو لا کے جمع کیا ایک میدان کے اندر اور ارادہ کر لیا کہ آج کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، آج کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے. اہل کوفہ جتنے شیعہ ہیں سب کو یہاں پر تہجہ کر دیا جائے، سب کے خون سے یہ زمین رنگین ہو. آج بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کوفے والوں نے خود ہی خط لکھ کے بلایا تھا اور خود ہی قتل کر دیا، خود ہی شہید کر دیا. ارے کوفے کی تاریخ تو پڑھیے، پہلے دیکھیے تو صحیح کہ کوفے کے اندر بچے کہاں تھے شیعہ، کتنے شیعہ تھے کوفے کے اندر موجود. یہ زیاد کا خود بیان ہے جسے شہید ثالث علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ لا کے سب کو پوری روایت انہوں نے لکھی ہے، جس کو میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ وقت کم نہ پڑ جائے، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ لا کے سب کو کھڑا کیا گیا. اور جو راوی مولا کا صحابی وہ بیان کر رہا ہے کہ میرا نمبر آنے میں دیر تھی، یعنی ایک ایک کو لایا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا لایا جا رہا تھا. کہ مجھے معلوم تھا کہ مارا تو جانا ہے مجھے، تو میں وہاں پر بیٹھ گیا کہ چلو اتنی دیر کم سے کم، یہ گرمی اتنی ہے اور موت سامنے ہے. میں بیٹھ گیا. اور انسان، نیند بھی عجیب چیز ہے کہ کسی بھی وقت انسان کو آ سکتی ہے. حالانکہ اپنے سامنے موت کا بازار گرم دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے کچھ غفلت سی طاری ہو گئی، کچھ نیند سی آ گئی. کہہ رہے ہیں اس نیند کے عالم میں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بس، مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے خطاب کر کے، میں کسی میدان میں ہوں، مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ بس ہمارے چاہنے والے پریشان نہ ہو، تجھ کو نہیں قتل کیا جائے گا. اور جتنے قتل اس کو کرنے تھے اتنے قتل وہ کر چکا.
اب جو باقی رہ گئے ان کو قتل کرنے کا وہ قادر نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ادھر تو میں یہ خواب دیکھ رہا تھا, ادھر اعلان کیا جا رہا تھا کہ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے, رک جائیں یہاں. تو کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ آخر جو ارادہ کیا تھا کہ سب کو قتل کرے گا کیوں چھوڑ دیا. بعد میں پتہ چلا کہ جب میں یہ خواب دیکھ رہا تھا اس وقت اس کی ہتھیلی کے اوپر جلن پیدا ہوئی, جیسے کسی نے انگارہ رکھ دیا, اور ایک سیاہ رنگ کا نقطہ پیدا ہو گیا, سیاہ ڈاٹ, اور پھر اس کے اندر اتنی سوزش, یہ عذاب خدا تھا, اتنی سوزش ہوئی, اتنی جلن ہوئی کہ یہی پھیلتی چلی گئی اور پھر اسی میں وہ واصل جہنم ہوا. لیکن اپنے جانے سے پہلے جو نقصان اس نے پہنچایا اس کا آپ اندازہ کریں گے. نقصان تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایسا نقصان اس نے پہنچایا کہ خود اس کا جملہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے کہ اب کوئی علی کا شیعہ نہیں رہا کہ جسے یا میں نے زیر قبر نہ پہنچا دیا ہو یا زیر زمین اس دارالعمارہ کے زندان میں نہ پہنچا دیا. تو جس وقت آقا حسین تشریف لائیں, امام جس وقت چلیں, جناب مسلم جب آئیں, اب میرے پاس وقت نہیں تھا اس لیے میں نے جناب مسلم کا تذکرہ کیا نہیں, لیکن اتنا عرض کروں, جناب مسلم جو مقاصد لے کر آئے تھے کوفے میں, ان مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب اہل کوفہ بیعت کر لیں اور اہل کوفہ کی وفاداری پر بھروسہ کر کے آقا کو خط لکھ دیں کہ آقا آپ تشریف لے آئیے, تو اس کے بعد اس زندان کو بھی توڑا جائے گا اور اس زندان میں جو قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کرایا جائے گا. مگر جناب مسلم خود شہید ہو گئے اور اس مقصد کو جناب مسلم نہیں پا سکے, اس لیے کہ کوفے کے اندر اب جو افراد موجود تھے اس زمانے میں, اس میں شیعیان اہل بیت بھی تھے مگر بہت کم تعداد میں, اور شیعیان آل سفیان بھی تھے مگر کثیر تعداد میں. اس وقت تعداد مختصر رہ گئی. اور اگر آپ دیکھیں قربانی دینے والے کون ہے کربلا, ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کوفے والوں نے دفع کی, کوفے والوں نے, مگر کوفے کی تاریخ دیکھیے, سب سے زیادہ قربانی اہل بیت کے لیے اللہ کی راہ میں اگر کسی نے دی ہے تو وہ اہل کوفہ نے دی. اہل کوفہ نے, وہ جمل کا میدان ہو, وہ صفین کا میدان ہو, وہ نہروان کا میدان ہو, وہ کربلا کا میدان ہو, کربلا میں سب سے زیادہ شہید ہونے والے کون ہیں؟ وہ اہل کوفہ, وہ اہل کوفہ ہیں. تو یہ بات خیر کہیں سے کہیں آ گئی, یہاں تک لانا نہیں چاہتا تھا. تو یہ ظلم کے ایک طرف ایسے چاہنے والے کہ قربانی پر قربانی دے رہے ہیں مگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنا قدم پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں. مشہور واقعات ہیں, آپ نے سنے کہ جناب حجر ابن عدی کو جب گرفتار کیا گیا تو جناب حجر کو رات بھر کی مہلت دی گئی کہ رات بھر سوچ لو ورنہ صبح ہوتے ہی تم کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا تمام ساتھیوں کے ساتھ. جناب حجر نے اسی وقت جو جواب دیا وہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ تم مجھے ایک رات کی مہلت کیا دیتے ہو, اگر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دو تب بھی میرا جواب وہی ہوگا کہ میں اپنے آقا پہ اپنے جان دینے کو سعادت سمجھوں مگر قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا. یہ ہے چاہنے والے, یہ چاہنے والے جو میں نے عرض کیا کہ پالنے والے انہیں دوست رکھ, علی کو جو دوست رکھیں تو بھی ان کو دوست رکھ, جو علی سے دشمنی کریں تو بھی ان سے دشمنی, یہ ہے وہ دوست. اور اب جب صبح آئی اس رات کی اتنی مہلت دی گئی تھی, اس میں کتنے تھے جنہوں نے سودا کر لیا, چھوڑ دیے گئے, مگر جناب حجر نے جب کہا کہ 3 خواہشات ہیں جو جناب حجر نے اس وقت کی, کہا حجر تمہارے وقت آ گیا, کہا پہلی میری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے تاکہ میں نماز پڑھ سکوں. اور جب نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد جانتے کیا لگا, جناب حضور نے کہا بخدا میں نے اپنی زندگی میں اتنی تیزی سے کوئی نماز نہیں پڑھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھ لو کہ اس لیے نماز کی مہلت لے لیے کہ اتنی دیر موت ٹل جائے. کہا موت کا تو میں مشتاق ہوں, موت کے تو استقبال کے لیے میں تیار ہوں, یہ مہلت میں نے اس لیے لی ہے کہ آخری وقت میں شکر ادا کر دوں. دوسری خواہش, مجھے شہید کرنے کے بعد ان زنجیروں کو الگ نہ کرنا, اس لباس کو جدا نہ کرنا, تاکہ جب میں میدان محشر میں اپنے آقا کی خدمت میں پہنچوں تو یہ زنجیریں اور یہ لباس میرے عشق کے گواہ بن جائیں کہ ایک عاشق آیا ہے, ایک عاشق کی شان سے پہنچوں. اور تیسری تمنا بڑی عجیب تھی, کہا مجھ کو بعد میں شہید کرنا,
پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو شہید کر۔ باپ اور بیٹے ایک مرحلے پہ کہیں آ جائیں، صاحبان اولاد ہیں، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اولاد کا انسان کے دل میں درد کیا ہوتا ہے، یعنی یہ گوارا کر سکتا ہے انسان کہ میری آنکھ میں کانٹا لگ جائے، مگر یہ گوارا نہیں ہوتا بچے کے پیر میں کانٹا لگ جائے۔ وہی باپ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو شہید کیوں، آخر یہ تمنا کر رہے تھے۔ یہ واقعات، یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے کہ ایک دوست ہوتا کیسا ہے، یہ دولت کیسی ہے، یہ ورثہ کیسا ہے، ایک غدیری ہونے کا مطلب کیا ہے، غدیر کے تقاضے کیا ہیں۔ جب واقعاً انسان غدیری بن گیا تو اب اس راہ میں قربان، چونکہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور جس لمحہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ آزمائش اور امتحان ہے، پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کوئی قربانی دینا، مگر وہاں تک پہنچ جانا، وہاں تک پہنچ جانا یہ آسان مرحلہ نہیں، یہ آسان مرحلہ نہیں۔ جب انسان اس منزل پہ پہنچ جائے، عاشق و معشوق، جب انسان معشوق حقیقی کو پہچان لے اور پھر معشوق کی راہ میں قدم بڑھائے، تو اب یہ راہ عشق، راہ وفا، یہ راہ ایثار ہے۔ پھر ایک سچا عاشق قدم پیچھے نہیں ہٹاتا کہ جو کوئی جس سے میرا معشوق راضی ہو جائے، جس سے راضی ہو جائے۔ یہی بس مسئلہ ہے کہ انسان کے پاس، اب وہ پرسوں کی تقریر اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، وہ یقیناً ہے کہ لشکر ہیں، دو لشکر جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، عقل اور عقل کے 75 سپاہی، جن میں رحم ہے، صبر ہے، استقامت ہے، یقین ہے، عشق ہے، علم ہے، معرفت ہے، حکمت ہے، یہ سب عقل کے لشکر ہیں۔ اور اس کے مقابلے پر جہل کے لشکر ہیں، جس میں سنگ دلی ہے، حرص و ہوس ہے، بغض ہے، حسد ہے، غیبت ہے، قتل و غارت ہے، یہ سب لشکر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں طویل روایت یاد آ گئی، لیکن نہیں سنا سکتا، مجبوری ہے، آپ میری مجبوریوں کو خوب سمجھ رہے ہیں۔ میں اس لیے سے اشارے کرتا ہوں چلتا ہوں کہ اصول کافی اٹھائیں اور دیکھیں کہ عقل کے سلسلے میں راوی آیا ہے مولا کا شاگرد، اور وہ آ کے مولا سے پوچھ رہا ہے ذرا مولا اس کی وضاحت کیجئے۔ امام نے کہا سنو، بس میں اشارہ کر رہا ہوں، صرف ایک اشارہ، انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی۔ کہا سنو، انسان کی عقل ہے کہ جو اس کو بتاتی ہے کہ یہ راہ صحیح ہے، کہا لیکن عقل بتا تو دیتی ہے، اس کے بعد جو دوسرا جہل کا لشکر ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے کہ اس صحیح راہ پر چلنے نہ پائے۔ جیسے عقل رہنمائی کرتی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جیسی عقل رہنمائی کرتی ہے، مثال کے طور پر انسان کسی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور ایک غصے کی کیفیت ہے جو اندر سے پیدا ہو رہی ہے، فوراً عقل نے رہنمائی کی کہ اس راہ میں غصہ کرنا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا غصہ کرنا ہمیشہ حرام نہیں ہے، غلط نہیں، بلکہ کبھی کبھی غصہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں عقل نے بتایا کہ نہیں، یہ جو تم غصہ کر رہے ہو، بیٹے پہ غصہ کر رہا ہے، ماتحت پہ غصہ کر رہا ہے، کمزور پہ غصہ کر رہا ہے، کہا یہ غصہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہا یہاں پر جیسے ہی یہ حملہ آور ہوئے سب، تو اب عقل اپنے لشکر کو آواز دیتی ہے کہ مقابلہ کرو تاکہ اس کو صحیح راہ پر رکھا جا سکے۔ اور اس وقت عقل کا جو سپاہی آگے بڑھتا ہے وہ ہے حکمت اور رحم دلی۔ یہ حکمت اور رحم دلی مل کے اس عقل کے سپاہی بن جاتے ہیں، اور اگر واقعا انسان ذرا سا شعور رکھتا ہے تو یہیں پر غصے کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، روک لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے آگے۔ تو کہا یہ تصادم ہے جو چلتا رہتا ہے، یہ ٹکراؤ ہے جو چل رہا ہے، یہ ٹکراؤ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ یہی راہ عشق ہے کہ راہ عشق میں جب بندہ قدم بڑھاتا ہے تو کبھی گھر آگے بڑھتا ہے، کبھی اولاد آگے بڑھتی ہے، کبھی مال آگے بڑھتا ہے، جو اس راہ عشق میں بڑھتے ہوئے قدم کو روکتا ہے۔ لیکن جب ایک سچا عاشق اپنے معشوق کو پہچان کر قدم بڑھا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے
نہ گھر کوئی چیز ہے، نہ وطن کوئی چیز ہے، نہ اولاد کوئی چیز ہے، نہ مال کوئی چیز ہے، نہ حب دنیا کوئی چیز، بلکہ کیا ہے؟ پھر قرآن گواہی دے رہا ہے، پھر کیا ہے؟ کَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ، کہ وہ جو راہ خدا میں بڑھتے ہیں، پہلا مرحلہ علم حاصل کرنا یعنی ایمان لانا۔ علم ایمانی بھی تو ہے، علم ایمان، یہ علم جیسے جیسے بڑھتا جائے گا عشق کی راہ آسان ہوتی چلی جائے گی۔ یہ عشق جب خدا سے ہو تو ایمان کہلاتا ہے، جب اہل بیت سے ہو تو مودت کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اور اب یہ اس راہ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی چیز نہیں کہا۔ پہلا مرحلہ ایمان، ایمان کے بعد اب وطن کی محبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن جب معشوق کو راضی کرنا مقصود ہو تو وطن کی قربانی دے کے آگے بڑھتا ہے، ہجرت کرتا ہے۔ یہ وطن کی قربانی ہجرت کہلاتی ہے۔ اور اس ہجرت میں بھی اللہ اللہ پیغمبر کی خدمت میں آنے والا آیا، یا رسول اللہ کیا ہجرت کی بھی قسمیں ہیں؟ کہاں ہجرت کی بھی قسمیں؟ کہ بہترین ہجرت کون سی ہے؟ سب سے اعلیٰ ہجرت کا سب سے اعلیٰ ہجرت ان تہجر من معصیت اللہ الی طاعت اللہ، کا سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ بندہ معصیت خدا کی راہ چھوڑ کے اطاعت الہی کے راستے جائے۔ اس سے بڑی ہجرت کوئی ہجرت۔ تو ایمان، ہجرت، اور پھر ہجرت کے بعد اب مرحلہ آیا جہاد۔ یہ قوتیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دونوں لشکر ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ان لشکروں کے ٹکراؤ میں اس جہل کو شکست دے کر عقل کے ہاتھ میں پرچم دے دینا اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ عقل کے زیر اثر لے آنا، یہی انسان کو اس درجہ ایمان پر پہنچاتا ہے کہ اب یہ اہل بیت نہ ہوتے ہوئے منا اہل البیت بن جاتا ہے۔ اہل بیت تو اس سے کہیں، ان کو تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم کبھی کبھی بڑی آسانی سے یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں ان کی کیا بات، وہ تو اہل بیت ہیں، ان کی کیا بات۔ امام حسن کی مثال دیں، کہتے ہیں وہ تو امام حسن ہے، انہوں نے، ان کی رگوں میں تو ملائم متقیان کا خون ہے، انہوں نے تو لعاب رسالت کو چوسا ہے۔ امام حسین، انہوں نے تو جناب فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے۔ مگر دست ادب جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہچانیے گا، یہاں پہچانیے گا، یہ ٹھیک ہے کہ امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب کلثوم، ہر ایک کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اس لیے اتنے اعلیٰ ہیں کہ خون کا اثر ہے، دودھ کا اثر ہے، مگر فضا کون ہے؟ فضا کون ہے؟ جنہوں نے واقعی عشق کا حق ادا کیا تو اس مرحلے تک پہنچی کہ فضا فضا نہ رہی، فضا کی زبان قرآن بن گئی۔ قرآن و اہل بیت سے ایسی وابستگی ہو کہ زبان ہی قرآن بن جائے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل وہ معرفت پیدا ہو جانا قرآن اور اہل بیت سے، وہ معرفت پیدا ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اسی کے لیے جو میں عرض کرتا ہوں کہ کہیں سے تو انسان قدم اٹھائے گا نا۔ پہلا قدم، سفر کتنا ہی طویل ہو مگر پہلا قدم بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا قدم اٹھایا تو صحیح۔ ایک دم سے، اچھا ہماری کمزوری کیا ہے؟ یہ مجھے معاف کیجیے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، بزرگوں کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا، اپنے جیسوں کے لیے ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں رات کایا پلٹ جائے۔ آج میں ایک تقریر سن کے گیا ہوں، اس تقریر کا اثر میرے اوپر ہے، کوئی جملہ ایسا لگ گیا، ظاہر ہے کہ معصوم کا کلام ہے تو اثر تو ہوگا، کوئی جملہ ایسا ہو گیا کہ اب مجھ گنہگار کی زبان سے بھی سنا تب بھی اثر رہ گیا، تو اب ہم تبدیل ہوں گے، اب ہم بدلیں گے۔ یہاں سے انسان فیصلہ کر کے چلا، مگر چاہتا کیا انسان؟ جلد باز ہے نا، قرآن نے جو کمزوریاں بتائیں کہ جلد باز ہے، تو چاہتا یہ ہے کہ جب میں رات میں سوؤں تو ابلیس کا بھائی ہوں اور صبح اٹھوں تو جبرائیل کا بھائی بن چکا ہوں، ایک رات کے اندر تبدیلی آ جائے۔
ہاں کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک رات میں تبدیلی آ جائے گا، یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ ناممکن بات ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل اس راہ میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت۔ لہذا اب خیر وہ بات رہ نہ جائے تو میں نے کیا عرض کیا کہ یا ایسے چاہنے والے یا ایسے بدترین دشمن، ایسا کیوں؟ اس کو اگر سمجھنا ہے، دیکھیے اہل بیت اور ان کی محبت اور ان کی ہدایت اور ان کی معرفت، میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو آسان کر کے باتوں کو بیان کر دوں، مگر صرف اتنا سمجھے، بارش برس رہی ہے، بارش آ رہی ہے، یہی بارش ایک زمین کے اوپر پڑتی ہے تو اس زمین کی تقدیر کھل جاتی ہے، سبزہ اگتا ہے، پھول کھلتے ہیں، ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے۔ پچھلے سال بھی اس زمین کو دیکھا تھا، کیسا ہر طرف ریگستان کا سا سما تھا، اور کہیں کوئی حیات کے آثار نہیں تھے، اور ایک ذرا بارش برسی، وہی جڑیں کہ جن کے باقیات صرف رہ گئے تھے، ان جڑوں سے زندگی پھوٹ پڑی، اور ذرا سا اور بارش بڑھی تو اب عالم یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہر طرف ہریالی نظر آ رہی ہے، پھول کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف غنچے نظر آ رہے ہیں، بلکہ کچھ حشرات الارض ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو ادھر سے ادھر پھدکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے مٹی کے پر نکل آئے۔ ایک عام انسان اس منظر کو دیکھے گا اور دیکھ کے گزر جائے گا، مگر یہی فرق ہے ایک مومن اور غیر مومن کی نگاہ میں، کہ مومن اس ایک منظر کو دیکھ کر پورا حشر و نشر و قیامت اور دوبارہ زندہ ہونا سب کچھ سمجھ جائے گا، کہ جس نے مردہ زمین سے آج زندگی نکالی، وہ ایک دن مردہ قبر سے ایسے ہی مجھے بھی کھڑا کر دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ تو وہی بارش ہے کہ اس بارش نے حیات ابل پڑی، حیات کے چشمے ابل پڑے۔ یہی بارش ہے ایک دوسری زمین کے اوپر پڑتی ہے، دوسری زمین کے اوپر پڑتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، انسان ناک پر رومال رکھے بغیر وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ بارش وہی تھی، یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ فرق اس لیے تھا کہ وہ زمین پاکیزہ تھی، اس زمین پر غلاظت کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پانی جب صاف زمین پر پڑے، جب پانی ایسی زمین پر پڑے جو قابل زراعت ہو تو حیات ابلتی ہے، اور پانی جب ایسی زمین پر پڑے جہاں غلاظت موجود ہو تو بدبو پھوٹتی ہے، تعفن ابلتا ہے۔ بھئی یہی اہل بیت کی محبت ہے، یہی اہل بیت کا ذکر ہے، کہ یہ ذکر جب ان دلوں تک پہنچتا ہے کہ جہاں زراعت کی گنجائش موجود ہے تو حیات کے چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ اور جب ان دلوں کے اوپر پڑتا ہے، ان دلوں کے اوپر پڑتا ہے جہاں پہلے سے غلاظت موجود ہو، پہلے سے غلاظت، تو تعفن پیدا ہوتا ہے، عداوت بڑھتی ہے، بغض بڑھتا ہے، دشمنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بتایا کہ محبت سے پہلے معرفت، اور معرفت سے پہلے تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، کہ پہلے اس غلاظت کو تو ہٹا لو وہاں سے۔ اللہ اللہ، ارے کیا روایات ہیں، دل چاہتا ہے کہ خوب پھیلا کے بات کروں، مگر اس دل کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ دل کیا ہے؟ القلب حرم اللہ، یہ دل اللہ کا حرم ہے۔ مومن کا دل خانہ کعبہ ہے، یہ حرم ہے۔ کیا تشبیہ دی گئی ہے؟ اللہ کا حرم ہے۔ حرم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ دل وہ جگہ ہے کہ جہاں صرف یاد خدا بسنی چاہیے، مگر
مگر اگر آپ حرم کی تاریخ بھی دیکھیں تو حرم پر بھی 360 کا قبضہ ہو گیا تھا. حرم پر بھی تو 360 کا قبضہ تھا. تو حرم ہے لیکن حرم واقعاً حرم کب بنا؟ بیت اللہ کب بنا؟ بت خانے سے بیت اللہ تب بنا جب بت شکن نے آ کے اسے بتوں سے پاک کر دیا. ارے میں نے پیغام پہنچا دیا, بتوں سے پاک کر دیا. لہذا اس دل میں اذان ولایت علی کو تاکہ جتنے بت ہیں وہ ٹوٹ جائے. ادھر یہ دل کھلا اور ادھر اس کے اندر وہ اذان پہنچنی شروع ہوئی, وہ پیغام ولایت کا پہنچنا شروع ہوا. ادھر تکبر کا بت ٹوٹا, بغض کا بت ٹوٹا, حسد کا بت ٹوٹا, تعصب کا بت ٹوٹا. یہ بت ٹوٹتے چلے جائیں گے, دل پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا. جتنا پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا ولایت سماتی جائے گی. جتنی ولایت آئے گی اتنا معرفت خدا حاصل ہوتی جائے گی. محمد بلندر صلوات. یہ ایک مومن کا تعلق ہے, یہ ایک مومن کا تعلق ہے. یہ پورا چینل ہے. یہاں سامنے اسی لیے تعارف کرایا گیا, اسی لیے تعارف کرایا گیا. الم ترا کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ایک ایسا شجر, ایک ایسا پاکیزہ شجر, ایسا شجر طیبہ کہ جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں. ایک ایسا شجر, یہ ہے کلمہ طیبہ, یہ ہے کلمہ طیبہ, ایک ایسا شجر. اور پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے معصوم نے فرمایا, جب پوچھا یا رسول اللہ ذرا اس کی تشریح تو کر دیجیے آیت کی. پیغمبر نے کہا سنو, یہ شجر طیبہ جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا, اس شجر کی جڑ میں محمد الرسول اللہ, اس شجر کا تنا علی و فاطمہ ہے, اور اس شجر کی شاخیں ہماری پاکیزہ ضروریت ہے. مل گئے صلوات پڑھ دے محمد علیہ. ایسا لگ رہا ہے کہ پیغمبر کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کی تشریح نہیں کر رہے, غدیر کے منبر سے خطبہ دے رہے ہیں. وہی میں نے جو کلمات عرض کی وہی ہے مفہوم, وہی ہے مفہوم. اب یہاں پہ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. کیسے کریم ہے, کیسے رحیم ہے کہ اس موقع پہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی فراموش نہیں کیا. جو پوچھا تھا وہ بھی بتا دیا, جو نہیں پوچھا تھا وہ بھی بتا دیا. کہا سنو, اور ہمارے چاہنے والے اس درخت کے پتے ہیں. مبارک ہو بھائی آپ سب کو کہ آپ شجرہ طیبہ کے پتے ہیں, شجرہ طیبہ کے پتے ہیں. لیکن پتے کو حیات کہاں سے ملتی ہے؟ پتے کو حیات ملتی ہے جڑ سے, مگر کیسے؟ ایک پتے نے خیال کیا کہ جب مجھے حیات جڑ سے ملنی ہے تو مجھے اس شاخ کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے, تنے کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے. اس نے شاخ کا دامن چھوڑا اور جڑ کے پہلو میں آ بیٹھا کہ میں تو جڑ کا صحابی بن کے رہوں گا. نتیجہ کیا ہوا؟ 3 دن 4 دن کیا گزرے کہ رگیں پھولنے لگی, چہرہ بے رنگ ہو گیا, رنگت جاتی رہی. اور جو 10-12 دن گزرے تو ایک دن باغباں آیا, اس نے ایسے سارے گستاخ پتوں کو جمع کر کے نظر آتش کر دیا. پتے کی حیات اسی میں ہے کہ وہ وابستہ رہے,
وابستہ رہے شاخ سے، اس لیے کہ شاخ کے ذریعے تنے سے اور تنے کے ذریعے جڑ سے وابستہ رہے گا۔ اور پتے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پتا دیکھتے ہی آپ بتا دیتے ہیں کہ کس درخت کا ہے۔ یہ آم کا پتا ہے، یہ نیم کا پتا ہے، یہ پیپل کا پتا ہے۔ پتا پہچان کراتا ہے اپنے درخت کی۔ بہت توجہ۔ اسی لیے تو معصوم نے کہا اے ہمارے چاہنے والوں، ہمارے لیے لائق زینت بننا، لوگ تمہیں دیکھتے جائیں، ہمیں پہچانتے جائیں، سوال کریں یہ جھوٹوں کے درمیان سچا کہاں سے آ گیا، یہ بے ایمانوں کے درمیان ایماندار کہاں سے آ گیا، یہ اتنی بری دنیا میں اتنے پاکیزہ کردار والا کہاں سے پیدا ہو گیا۔ تو جواب ملے یہ ایسا اس لیے ہے کہ علی مرتضیٰ کا شیعہ ہے، حسین کا ماتمدار ہے۔ یہ مرحلہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ یہاں انسان یہ تصور یہ سوچتا رہے کہ ہاں میں قرآن سے وابستہ ہوں، میں اہل بیت سے وابستہ ہوں، لیکن وابستہ اگر ہے تو اسے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر واقعاً وابستہ ہے تو اسے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لوگ کہہ اٹھیں گے، زمانہ پکار اٹھے گا۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ مرحلہ طے کرنا، بات میں نے ابھی، یہ سفر عشق ہے۔ اور یہ سفر عشق ایک دن کا مرحلہ نہیں ہے، ایک ہی دن میں کوئی اس کو طے کر لے، کیونکہ نہ ہر ایک کے اندر، اب پہلے دن کی تقریر اگر اذہان عالیہ میں ہے، نہ ہر ایک کے اندر ایک جیسی قوت ہے، نہ ہر ایک کے اندر ایک جیسی صلاحیت ہے، نہ ہر ایک کے اندر ایک جیسی عقل ہے۔ یہ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے کہا تمہاری عقلیں الگ الگ ہیں، قوت الگ الگ ہے، صلاحیت الگ الگ ہے، تو مطمئن رہو ہم تم سب کو ایک پیمانے پہ نہیں اپنائیں گے، ایک پیمانے پہ نہیں پرکھیں گے، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم ہر ایک کو اسی کی طاقت کے مطابق اور اسی کی عقل کے مطابق جانچیں گے۔ سوال یہ کہ جتنی ہے جتنا ہے، ہاں یہ ہے کہ رکے نہیں رہنا، جمود اور سکوت نہ ہو۔ عقل ہے، اس کی غذا علم ہے، اس لیے کہ عقل کا چراغ، علم کو چراغ سے روشنی، جتنا چراغ کی روشنی پھیلتی جائے گی، تو عقل سے علم حاصل کرو، علم سے عقل کو بڑھاؤ، بڑھی ہوئی عقل سے اور علم حاصل کرو، پھر بڑھے ہوئے علم سے اور عقل کو بڑھاؤ۔ اس طرح عقل اور علم کو بڑھاتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ ایک انسان، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں شاید تشریح نہ ہو سکے، اگر عمر بڑھ رہی ہے اور علم رکا ہوا ہے تو جہالت بڑھ رہی ہے۔ عمر بڑھ رہی ہے اور علم رکا ہوا ہے۔ ایک 5 سال کے بچے کو آپ یہاں کھڑا کریں اور آپ کہیں کہ مومنین ذرا دیکھیے اس بچے کو، اس نے کتنے اچھے طریقے سے، کیسی پیاری تجوید کے ساتھ میں اس نے قرآن کریم کے 2 سورے یاد کیے۔ وہ بچہ 2 سورے سنا دے یہاں پہ کھڑا ہو کر تو ہر انسان اش کرے گا تو بڑا اچھا بچہ ہے، اس لیے کہ اس نے اتنی عمر میں۔ لیکن اب وہی بچہ 16 سال کا ہو جائے اور آپ اس کو مائک پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ کہیں کہ دیکھیے اس نے 2 سورے یاد کیے ہیں، تو کون اس کی تعریف کرے گا؟ بلکہ لوگ کہیں گے 16 سال کا ہو گیا 2 ہی سورے یاد کیے۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھے، یہ تصور کسی اور جگہ مل ہی نہیں سکتا آپ کو، یہ صرف اسلام نے دیا کہ چونکہ عقل کو بڑھانا ہے، اس لیے کہ تمہیں کاروان عشق حقیقی کا حصہ بننا ہے، دست و بازو بننا ہے، سپاہی بننا ہے۔
تو اس کے لیے عقل اور علم کے اس سفر کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. لہذا بتا دیا کہ علم کا حاصل کرنا من المہد الی اللحد. کہاں سے؟ گود سے لے کر گور تک، آغوش مادر سے لے کر، گہوارے سے لے کر قبر تک ہر دن حاصل کرنا ہے. اور پھر اس بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین کا سفر طے کرنا پڑے. اور آگے بڑھایا مرد اور عورت دونوں پر علم کا حاصل کرنا، یعنی جتنی چیزیں آپ ٹائم، اسپیس، جینڈر، سب کو ختم کر دیا کہ کوئی باؤنڈری یہاں پہ ہے ہی نہیں. ہر باؤنڈری کو توڑ کے کہا کہ بس علم حاصل کرو اور اس راہ میں بڑھتے چلے جاؤ، اس راہ میں بڑھتے چلے جاؤ. اسی لیے کہا کہ یہ قرآن ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے. یہ نہ سمجھے کوئی کسی خاص جینڈر کے لیے، یہ نہ سمجھے کوئی کسی خاص طبقے کے لیے، یہ نہ سمجھے کوئی کسی خاص رنگ اور نسل والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کا کلام ہے، سب کے لیے. بالکل اسی طرح اہل بیت، بالکل اسی طرح اہل بیت، رنگ، نسل، علاقہ، ان میں سے کوئی چیز نہیں. بس ایک معیار، سچی طلب. سچی طلب یعنی وہ تقویٰ جس کو میں نے کل عرض کیا کہ پہلے تھوڑا سا تقویٰ موجود تو یعنی کم سے کم تزکیہ نفس کا مرحلہ تو طے کیا ہو. یہ بات اب پڑھو اس طرح. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو جس نیت سے آئے گا. دیکھیے میں بہت اہم گفتگو 2 منٹ کر رہا ہوں اور مجھے بہت خوب شکر گزار ہوں آپ کا اور احساس ہے کہ میری ایک ایک بات بحمدللہ پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کا ایسا اثر کسی کے دل میں پیدا کرے کہ میرے لیے نجات کا پروانہ مل جائے. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد. تو کوئی دنیا بڑھ، آپ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ. جو جس نیت سے آئے گا وہ لے کے جائے. کسی کو رزق میں اضافہ چاہیے، اچھا آج اولاد کی صحت چاہیے، ٹھیک. جو جس نیت سے آئے. نہیں میں اس کو بات کو سمجھاؤں تاکہ چھوٹے بھائیوں تک پہنچ جائے. دیکھیے ایک دریا ہے جو بہ رہا ہے، ایک دریا بہ رہا ہے. ایک آنے والا آیا، اس نے آ کے جال ڈال دیا. دوسرا آیا، اس نے آ کے غوطہ لگایا. تیسرا آیا، اس نے آ کے منہ دھویا، ہاتھ پیر دھوئے، کچھ دیر بیٹھا، اٹھ کے چلا گیا. جس نے غوطہ لگایا تھا وہ موتی لے کے نکلا، جس نے جال ڈالا تھا وہ مچھلی لے کے نکلا، جو صرف منہ دھونے آیا تھا وہ تھوڑی سی ٹھنڈک لے کر واپس چلا گیا. دریا میں تو سب کچھ موجود تھا، دریا میں تو سب کچھ موجود تھا. جو جس نیت سے آیا اور جس نے جتنی ہمت کی اتنا لے کے گیا. اہل بیت کا دریائے فیض تو جاری ہے. جو جس نیت سے آئے گا وہ لے کے جائے گا. کوئی صرف اپنے آپ کو ہلاکت سے بچوانے کے لیے آئے گا، کوئی ہلاکت سے بچا دیں گے، کوئی غوطہ لگائے گا اور حور بن کے نکلے گا. ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں، ان کا فیض جاری ہے. لہذا بس دعوت یہ ہے کہ آؤ آؤ. یہ جو پیغمبر اکرم فرما دے گئے یہ بڑی قیمتی بات تھی. اگر امت نے اس کی طرف توجہ کر لی ہوتی، بڑی قیمتی بات تھی. اور آپ اس کو اسی سے اندازہ لگائیں، اسی سے غور کریں اس پہ کہ اب 1400 برس گزر گئے.
1400 برس کے بعد میں اب امت کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں، اب دیکھ رہی ہیں نگاہیں. کس کا انتظار ہے؟ اب ہر ایک اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس دنیا کا نقشہ بدلے گا تو اہل بیت ہی کے ذریعے سے بدلے گا. اب انتظار ہے، اب سب کو انتظار ہے. اچھا، جنہیں انتظار ہے وہ بہت تھوڑے سے ایسے ہیں جو انکار کر رہے ہیں. جنہیں انتظار ہے، فرق کتنا ہے؟ کہ فرق اتنا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ رشد و ہدایت کبھی منقطع ہوا ہی نہیں، کبھی منقطع ہوا ہی نہیں. اچھا، منقطع نہیں ہوا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کے لیے پھر ایک آقا سے ایک سوال کروں کہ مولا اتنا بتائیے کہ جب انقلاب لانے کے لیے ان کے آنے کی ضرورت مثلا 1400 سال کے بعد تھی یا ابھی پتہ نہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ زمانہ قریب ہے. کتنا قریب ہے کوئی نہیں جانتا. 2000 سال کے بعد تھی. اللہ کرے کہ وہ دن کل ہی آ جائے تعجیل ظہور کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہ ہم کو اس انقلاب کے دست و بازو بننے کا موقع فراہم فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے سب صلوات پڑھیں گے. تو جب آنا تھا اسی سے، اس لیے کہ یہ روایات کی بتا رہی ہیں کہ جب آئیں گے تو 40 سال کا سن، 40 سال کا جوان جیسا ہوتا ہے ایسے. تو جب آنا ہوتا اس سے 40 سال پہلے اللہ پیدا کر دیتا. 40 سال کے ہوتے تو اب حکم ہو جاتا کہ بھئی یہ وقت آ چکا، ظہور کیجئے، انقلاب برپا کیجئے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو انصاف سے بھری، عدل و انصاف سے. کیا ضرورت تھی کہ اس وقت پیدا کر کے 1400 سال کا یہ فاصلہ گزر چکا، نہ جانے کتنا اور وقت ابھی باقی ہے، اور یہ امت میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ نہیں بھائی ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، وہ تو پیدا ہوں گے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آئیں گے، یہ ٹھیک ہے کہ انقلاب برپا کریں گے، مگر ابھی پیدا ہوں گے. بھارے الہ اسی وقت پیدا کرنے کی ضرورت کیا؟ 40 سال پہلے جو وقت ہوتا اس سے 40 سال پہلے ولادت ہو جاتی. عزیزو بس میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلی بات تو یہ کہ علماء یہ بتا رہے ہیں، معصوم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے آخر، یہ غیبت کیا ہے؟ کل کا جملہ یاد ہے نا کہ اس دور کے مسلمانوں کا امتحان غدیر، آج والوں کا امتحان غیبت. پالنے والے یہ راز کیا ہے؟ تو معصوم سے جب کسی نے پوچھا، امام سے آگے سوال کیا کہ مولا یہ کیا ہے غیبت میں، راز کیا ہے؟ تو امام نے کہا خاموش، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. حقیقتاً سبب غیبت کیا ہے؟ یعنی اسباب تو بیان کیے علماء نے، لیکن واقعی سبب غیبت کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اور جان بھی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک ظہور نہ ہو جائے. بالکل ایسے جیسے جناب موسیٰ نہ جان سکے کہ کشتی میں کیوں سوراخ کیا، دیوار کو کیوں سیدھا کیا، لڑکے کو کیوں قتل کیا، کا نہیں جان سکے. اس وقت پتا چلا جب جدا ہونے کا وقت آ گیا. اسی طرح حقیقتاً یہ کیا ہے؟ یہ غیبت، یہ راز، یہ تو اللہ کا راز ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن یہ غور کرنے کا تو اس پہ ہمیں حق ہے کہ جب آج امت یہ کہہ رہی ہے، ایک بڑا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پیدا ہوں گے، تو پیدا ہو ہی جاتے تاکہ یہ مسئلہ. عزیزو اگر اس وقت پیدا نہ ہوئے ہوتے اور یہ 1400 سال کی غیبت نہ ہوتی تو نہ میں یہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا، نہ آپ بیٹھ کے سن رہے ہوتے. نہ میں پڑھ رہا ہوتا، نہ سن رہے ہوتے. کیوں؟ یہ آپ پڑھتے ہیں نا دعائے ندبہ، کیا ہے اس میں؟ کیا جملے ہیں؟ این سبب المتصل بین الارض والسماء. کہاں ہے وہ جو زمین و آسمان کے قائم رہنے کا سبب ہے؟ اگر حجت خدا نہ ہو تو نہ زمین باقی رہے، نہ آسمان باقی رہے، نہ سورج باقی رہے، نہ چاند باقی رہے. وہ 1400 سال سے اس لیے ہے کہ اس دنیا کو 1400 سال آگے بڑھنا ہے.
جس وقت ان کا وجود، یہ وجود کی برکت ہے ان کی، یہاں آسمان سے بارشیں ہو رہی ہیں، یہ ان کے وجود کی برکت ہے۔ اچھا بات کو تمام کروں اس لیے کہ وقت تمام ہو جا رہا ہے۔ ہاں اب کہا کہ صاحب اب ہوں گے، اچھا اب ہوں گے تو میں بس ایک بات پوچھوں بھائی، یہ جو اب ہوں گے، پیدا جو اب ہوں گے، تو میں عالم اسلام سے سوال کروں، آپ کے خاندان سے ہوں گے؟ آپ کیسے ہوں گے؟ آپ کیسے ہوں گے؟ بریلوی، دیوبندی، بھائی کوئی بتائے کس خاندان سے ہوں گے؟ کس خاندان سے ہوں گے؟ کہنے لگے کہ چپ، خاموش، بنی ہاشم سے ہوں گے، علی و فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، امام حسین کی ذریت میں ہوں گے۔ 1400 سال کے بعد انتظار کرنے والوں سے پوچھو کہ 1400 سال کے بعد جو آئے گا وہ کس خاندان سے ہوگا، کس شجرے سے ہوگا، تو جواب دیتے ہیں بنی ہاشم سے ہوں گے۔ ارے 1400 سال بعد بھی نظر بنی ہاشم سے ہٹ نہ سکے۔ یہ 1400 سال پہلے کیا ہو گیا تھا؟ اچھا وہ آئیں گے، ایک اور سوال کر دوں، تو تشریف لائیں گے تو آنے کے بعد اب سب جمع ہوں گے، اور جمع ہو کے لوگ بڑھیں گے اور اجتماع ایک ہوگا، اور لوگ کہیں گے ہم آپ کو اپنا امام چن رہے ہیں، منتخب کر رہے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی سب مل کے، سب لوگ مل کے مشورہ کریں گے آپس میں تاکہ شورا ہو جائے، سب مل کے ووٹنگ کریں گے تاکہ بن جائیں۔ کیا ایسا ہوگا؟ خاموش، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ وہاں سے بن کے آئیں گے، وہاں سے بن کے آئیں گے، امت نہیں بنائے گی، وہاں سے بن کے آئیں گے۔ ارے 1400 سال کے بعد اگر 12واں آئے تو وہاں سے بن کے آئے، اور پہلے کا اختیار امت کو دے دیا جائے۔ یہ قرآن و اہل بیت کا ربط اگر دنیا نے سمجھ لیا ہوتا، اگر اس دن اس دامن کو چھوڑا نہ گیا ہوتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کچھ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ بیوی کہہ رہی ہیں جو بذات الرسول ہے، یہ وہ بیوی کہہ رہی ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں الفاطمہ ام ابیہا، یہ وہ بیوی کہہ رہی ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کوئی ان میں الگ نہیں ہوگا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، خود بی بی فرما رہی ہیں ایک دن، یا علی، کیا قرآن اور اہل بیت کا ربط ہے؟ کیا ربط ہے؟ یا علی، اللہ نے قرآن کے ہر لفظ کے 70,000 معنی قرار دیے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے ہر لفظ کے 70,000 معنی قرار دیے ہیں، اور پھر سر جھکا کے کہتی ہیں بحمد اللہ، میں قرآن کے ہر لفظ کے ہر معنی کی عالمہ ہوں۔ یہ ہے قرآن اور اہل بیت کا رشتہ۔ مولا کائنات ہو، سید کونین ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، حضرت قائم ہو، پورا سلسلہ دیکھتے چلے جائیے، قرآن ملے گا تو انہی سے۔ ان کے علاوہ قرآن لینے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ بن کے سامنے آئے گا، مشکل بن کے سامنے آئے گا، حل بن کے سامنے نہیں آئے گا۔ اس بات کی وضاحت کل کی تقریر میں انشاءاللہ کروں گا۔ اس بات کو امت سمجھ جاتی، مگر شہزادی نے کہا اچھا، جو آخری فقرہ ہے شہزادی کے خطبے کا، اسی سے مصائب کا آغاز ہے۔ آج کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی تاریخ ہے۔ آج محرم کی 7 تاریخ، 7 تاریخ۔ لیجیے وہ فقرہ بھی میں نے چھوڑ دیا کل کے لیے۔ اتنا عرض کروں بس آپ کی خدمت، ایک بادشاہ گزرا ہے جناب عیسیٰ سے پہلے، اس کا نام تھا القمہ۔ اس کا اپنا لشکر لے کے کسی بڑی مہم پر جا رہا تھا کہ اس کا گزر سرزمین کربلا سے ہوا۔ سرزمین کربلا سے گزر ہوا
یہیں پہ خیمے بپا کیے. بادشاہ نے کہا تھوڑی دیر آرام کریں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے. سو گیا. خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے بادشاہ اس زمین پہ آرام کہاں, اس زمین پہ سکون کہاں؟ اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی کے نواسے کو پیاسا دیکھا گیا. بس ایک مرتبہ بیدار ہوا, رونے لگا اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہا اب ہم آگے کا سفر بعد میں کریں گے, ذرا جاؤ اور دیکھو کہ یہاں دور کوئی کنواں, کوئی چشمہ, پانی کا کوئی انتظام ہے, کہیں کوئی پانی ہے. بہت دور تک ڈھونڈا گیا, کہا نہیں پانی تو یہاں کہیں نہیں ہے. کہا نہیں تلاش کرو. دور تک لوگ گئے, پھر کسی نے آ کے بتایا کہ یہاں ایک بہت بڑا دریا ہے جس کا نام فرات ہے. کہا بس اب میں آگے نہیں جاؤں گا, وہ آخری نبی کا نواسا پیاسا رہ جائے تو میری یہ دولت کس کام کی, میری یہ حکومت کس کام کی. اب میں یہی رکوں گا. لاؤ جاؤ مزدوروں کو بلاؤ اور نہر کھودو, وہ دور دریائے فرات جہاں ہے وہاں سے نہر کاٹ کے لاؤ تاکہ یہاں تک نہر آ جائے اور وہ آخری نبی کا نواسا پیاسا نہ رہے. اس دریا سے نہر کاٹ کے لائی گئی. اسی بادشاہ کے نام پہ اس نہر کو نہر القمہ کہا جاتا ہے. نہر القمہ کہا جاتا ہے. دریا سے کاٹ کے پانی یہاں تک لے آیا, مطمئن ہو گیا اور وہیں پہ شکر کا سجدہ کیا کہ اے مالک تیرا شکر ہے کہ میں نے یہاں پانی پہنچا دیا, اب آخری نبی کا نواسا پیاسا نہیں رہے گا. مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ دریا تو بہ رہا تھا, مگر حکم حاکم یہ تھا کہ جانور پیئے, کفار پیئے, پر فاطمہ کے لال کو پانی ملے. عزادارو محرم کی 7 تاریخ ہے. یہ وہ تاریخ ہے, 2 بڑی اہمیت ہیں. ایک اہمیت اس تاریخ کی یہ ہے کہ آج ہی کل کی وہ تاریخ ہے جب بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں, کہیں کوئی پانی ہے, کہیں پانی ہے. عجیب فقرہ روایت کا میں نے دیکھا کہ 7 محرم کے بعد عباس نے خیموں میں جانا چھوڑ دیا, اس لیے کہ ننھے بچوں کی پیاس دیکھ کے آقا کا دل تڑپ جاتا تھا. بڑی کوششیں کی, کنواں کھودا گیا, جگہ جگہ کوشش کی کہ پانی مل جائے, مگر یہ پیاس تھی جو قیامت تک باقی رہنے تھی. ایک مناسبت تو یہ ہے. دوسری مناسبت کیا ہے؟ دوسری مناسبت یہ ہے کہ آج ایک یتیم کا ماتم ہے. آج ایک یتیم کا ماتم ہے. یہ کس کا یتیم ہے؟ اللہ اللہ. یتیموں سے تو یوں بھی حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے, یتیموں کی کفالت کی تعریف کی گئی ہے. بار بار کہا گیا اما الیتیم فلا کہ یتیم کے اوپر بھڑکنا نہیں, ظلم نہ کرنا. اور یہ کس خاندان کا یتیم ہے؟ وہ یتیم ہے 3.5 سال کا تقریباً سن تھا کہ جب جناب قاسم یتیم ہوئے. اور اس کے بعد عالم کیا تھا؟ امام حسین نے اپنے سینے سے لگا لیا کہ اس بچے کو میں پروان چڑھاؤں. اور حسین نے یوں پرورش کیا ہے جناب قاسم کو, امام حسین نے, کہ کبھی قاسم کو بابا کے نہ ہونے کا احساس نہیں ہوا, یتیمی کا احساس نہیں ہوا. مگر ایک موقع تھا کہ جب قاسم کو یتیمی کا احساس ہوا, جب بابا کو یاد کیا, جانتے ہیں کون سا موقع ہے؟ وہ موقع وہ ہے کہ جب بھی اجازت لینے آتے حسین سینے سے لگا کے کہتے ہیں تو میرے بھائی کی نشانی, میں کیسے اجازت دے دوں؟ جناب ام فرما نے دیکھا کہ خیمے میں جناب قاسم بیٹھے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں کاش آج میرے بابا زندہ ہوتے تو مجھے اذن جہاد دلا دیتے. بس ایک مرتبہ جناب ام فرما نے کہا میرے لال اٹھو, میں تمہیں لے کے آقا کی خدمت میں چلوں. لے کے جانے لگے. پھر خیال آیا, ایک مرتبہ کہا میرے لال تمہارے بابا نے بازو پہ تعویذ باندھا تھا, ذرا وہ تعویذ تو کھولو. تعویذ کھولا گیا اور اب جو تعویذ پڑھا تو جناب قاسم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کہا اماں مجھے جہاد کی اجازت مل گئی, اماں مجھے جہاد کی, اب میرا چچا انکار نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے اماں کو لیا. اماں آپ بھی چلیے سفارش کے لیے. جناب زینب کے پاس آئی جناب ام فرما اور ایک جملہ کہا, اے بی بی کیا یتیم کا نذرانہ قبول نہیں ہوتا؟ کیا بیوہ کا نذرانہ قبول نہیں ہوتا؟ ایک یتیم کی قربانی قبول نہیں ہے؟ لیجیے جناب زینب بھی ساتھ چلی. آقا نے آتے ہوئے دیکھا, تڑپ کے کھڑے ہوئے,
سمجھ گئے کہ قاسم کیا لے کے آئے ہیں. قریب آئے, بھائی نے بھائی کا خط دیکھا, بھائی کا خط دیکھا. ادھر تحریر سامنے تھی, ادھر قاسم کی صورت میں تصویر سامنے تھی. زمانہ یاد آنے لگا. کبھی ہم دونوں بھائی نانا کے دوش پہ ہوتے تھے, کبھی نانا کی انگلی پکڑ کے مدینے میں چلتے تھے. اب تو میرا بھائی کی تصویر یہی قاسم ہے, اور یہ بھی رخصت چاہتا ہے. لکھا ہے گلے سے لگا کے اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا. ارے جب کسی کو غش آتا ہے پانی چھڑکا جاتا ہے, مگر ہائے کربلا. ایک مرتبہ کا میرے لال خدا حافظ حسین نے خود گھوڑے پر سوار کرایا, مگر اس سے پہلے لباس پہنایا اور گریبان کو چاک کر دیا. یہ آقا یہ کیا کیا کہ یتیموں کے گریبان چاک ہوتے ہیں. خیال یہ تھا شاید کسی کو یتیمی کے اوپر ترس آ جائے. لیجئے چلے جناب قاسم چلے, میدان میں پہنچے. عجب فقرے ہیں مقاتل کے, فقرے یہ ہیں کہ دیکھ کے فوج اشقیہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند میدان میں اتر آیا. ادب جوڑ کے ایک بات پوچھوں, جسے دشمن چاند کہتا ہے اسے ماں کیا کہتی ہوگی, اسے چچا کیا کہتا ہوگا. ہاں, ایک بیوہ کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ایک بیوہ کی زندگی میں خزاں ہی خزاں ہوتی ہے. بہار آنے کا وقت آتا ہے جب اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے. وہ ایک ایک قدم یہ سوچتی ہے اب اس کے صحرا بندے گا, اب اس کی شادی ہوگی, اب میں اس کی دلہن لے کے آؤں گی. اے بی بی ام فروا ہمارا سلام, آپ کے آنگن میں بہار آنے سے پہلے خزاں آ گئی. آپ کے بچے نے خون کا صحرا پہن لیا. لیجئے میدان میں آئے, رجز پڑھی, ارزق شامی سے جنگ ہوئی, اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا, اس کو واصل جہنم کیا. جنگ کرتے کرتے اس مرحلے پہ آ گئے کہ عمر سعد نے کہا اسے یوں شہید نہ کر سکو گے, سب مل کے حملہ کرو. ایک ننھا سا پیاسا, سب نے مل کے حملہ کیا, مل کے حملہ کیا. قاسم گھوڑے سے گرنے لگے, آواز دی چچا میرا آخری سلام, چچا میرا آخری سلام. ذرا سا آپ کو روکنا چاہتا ہوں ذرا سا سننا عزادارو. جناب قاسم کیا خصوصیت ہے جناب قاسم کی؟ جناب قاسم کی خصوصیت یہ ہے کہ کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے. کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے, ایک امام حسین کا, ایک جناب قاسم کا. ایک فاطمہ کے لال کا لاشا پامال ہوا, ایک فروا کے لاشا پامال. مگر فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ فاطمہ کے لال کا لاشا زندگی میں پامال نہیں ہوا, شہادت کے بعد پامال ہوا. مگر ہائے قاسم, اس کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا. اب ایک ذرا سی مجھے اجازت دے دیجئے, یہ کیوں لاشا آخر پامال ہوا, کیوں لاشا پامال ہوا؟ سنیے گا. قاتل کا نام ہے عمر ازدی. یہ جناب مختار کے دربار میں کھڑا ہوا ہے. مختار نے پوچھا بتا تو صحیح تو نے کربلا میں کیا کیا. اب جو کچھ اس نے بیان کیا اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب کوئی بنی ہاشم کا جوان زمین پر گرتا تھا, نیزہ کھا کے, تلوار کھا کے, تو کا روب یہ تھا, ہاشمی جوان کا روب یہ تھا کہ جب تک بدن میں طاقت رہتی تھی وہ اپنی کوہنیوں پہ زور دے کے اپنے سر کو اٹھائے رکھتا تھا, اور جب تک سر اٹھا رہتا تھا کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کے حملہ کرے. سب دیکھتے رہتے تھے مگر آگے نہیں بڑھتے تھے. زخمی شیر کو دیکھتے رہتے تھے مگر ڈر ڈر کے آگے بڑھتے تھے. کہ میں جانتا تھا اس بات کو کہ پھر ظالم تو نے کیا کیا, کہ جناب قاسم ایسی جنگ کر رہے تھے کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ آج کوئی زندہ نہ رہے گا. کہ پھر کیا کیا, کہ بچے کے پیر چھوٹے تھے, بار بار رکابوں سے پیر نکل جاتے تھے. کہ میں گرز والوں کا سردار تھا, میں گرز والوں کا سردار تھا. میں گرز لے کے چھٹا ہوا آگے بڑھا, اور اب جو ایک مرتبہ بچے کے پیر رکابوں سے نکلے, میں نے پوری قوت سے یہ قاسم کی پشت پہ مارا. کا پشت پہ گرز کر لگنا تھا کہ یہ کمر کی ہڈی شکستہ ہو گئی. اب جو قاسم گرے گردن کیسے اٹھاتے, کمر کی ہڈی ٹوٹ چکے تھے. آواز دیا آقا
اتنی بڑی بڑی شخصیتیں، اتنے بڑے بڑے بہادر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ قاسم کے قاتل کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے، گھوڑے آگے بڑھے. ارے جانتے کیا ظلم ہوا؟ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. کربلا کے 2 شہید، جملہ سن لینا، کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں کہ جنہوں نے بار بار چچا کو پکارا. چچا چچا چچا. سمجھ تو آپ گئے مگر وضاحت کر دوں. ایک تو 4 سال کی سکینہ، جب بھی تماچا لگتا تھا کہتی تھی چچا چچا. اور ایک 13 برس کا قاسم جب گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی چچا چچا. حسین دوڑے مگر پہنچے تو کیا دیکھا؟ لاشا پامال. امام زمانہ سلام کرتے، میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف. آزاداروں پرسہ دے لیجئے. ایک بیوہ کا ماتم بیوہ کو پرسہ دینا ہے، ایک یتیم کا ماتم ہے. اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے، ایمان کے لیے دعا کیجئے، معرفت کے لیے دعا کیجئے، تعلیم کے لیے دعا کیجئے، سلامتی ایمان، بیماروں کے لیے دعا کیجئے. یہ وقت دعا ہے. آخری فطرے عزادارو، عجب فطرہ ماں، عجب فطرہ ہے. لکھا ہے کہ جب امام حسین پہنچے تو وہ قاسم جو بار بار پکار رہے تھے چچا چچا چچا، جیسے امام حسین کو قریب دیکھا قاسم نے کہا بابا بابا بابا. یہ کیا ہوا؟ کیا قاسم پہچان نہ سکے؟ ارے 2 باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وقت آخر قاسم کو حسین بابا نظر آ رہے تھے، یا جنت البقیع سے حسن آ چکے تھے. اے بابا. عزادارو آخری فکرہ سنیے گا. حسین کو اتنی دیر کسی کا لاشا اٹھانے میں نہ لگی جتنا قاسم کا لاشا اٹھانے میں. وجہ کیا تھی؟ ہر ایک کا لاشا حسین نے ایک بار میں اٹھایا، مگر ہائے فروا کا لاش کبھی یہاں سے ٹکڑا وہاں سے ٹکڑا. ایک گٹڑی بنائی، گٹڑی لے کے چلے. اے ام فروا نے دیکھا میرے بچے کا جنازہ کہاں ہے؟ اے ام فروا، یہ گٹڑی تیرا بیٹا بابا. ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم. کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم.
کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہے قاسم۔ ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن، ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن،
کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہے ہائے ہائے قاسم ہے قاسم 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 کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی کس شان سے تم دولات بنے کس شان سے دیوارات چلی کس شان سے تم دولات بنے کس شان سے دیوارات چلی بیٹھی رہی دلہن اجرے میں بیٹھی رہی دلہن اجرے میں ہائے قاسم ہے قاسم 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 ماشاءاللہ جیو جیو بارک اللہ رکھے جیو ہائے قاسم ہے قاسم 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 ہائے قاسم ہے بسم اللہ ہائے قاسم ہے قاسم ہائے قاسم گئی قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی مٹیا چڑل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی مٹیا چڑل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی مٹیا چڑل گئی مانور واوے قاسم ڈل گئی مٹیا چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی مٹیا چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی
रेता च रुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर वाले कासिम दी मेहंदी रेता च रुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर वाले कासिम दी मेहंदी मकतल च सैयद हुसैन पायो कल्ला है नाना ज़हरा दा जान मकतल च सैयद हुसैन पायो कल्ला है नाना ज़हरा दा जान कौसर किनारे मेरे गुरगे सारे कौसर किनारे मेरे गुरगे सारे केरा उठाए कासिम दी मेहंदी रेता च रुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर वाले कासिम दी मेहंदी रेता च रुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर वाले कासिम दी मेहंदी रेता च रुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर वाले कासिम दी मेहंदी रेता च रुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर वाले कासिम दी मेहंदी रेता